السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر محمد انور۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے میں وقتاً فوقتاً بات کرتا رہتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے معدے کی خرابی کی وجوہات۔ آج کل معدے کی بیماریاں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں، بالخصوص خواتین بہت بڑی تعداد میں اس کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں۔ معدے کے مریضوں میں 90% خواتین اور 10% مرد حضرات دیکھنے میں آتے ہیں۔ آج میں آپ سے معدے کی بیماری کی وہ وجوہات ڈسکس کروں گا جو میں نے اپنی 30 سالہ پریکٹس میں جج کی ہیں، کیونکہ علم کے بعد زندگی کے تجربات آپ کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ میری نظر میں معدے کی بیماری کی جو وجوہات ہیں، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم ان کو ڈسکس کریں گے باری باری۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ جو میں اپنی 30 سالہ پریکٹس میں جج کی ہے وہ ہے دودھ والی چائے کا بکثرت استعمال۔ نمبر 2، تلی ہوئی اشیاء کا بہت زیادہ استعمال۔ نمبر 3، میٹھی اشیاء کا استعمال۔ نمبر 4، انتہائی تیز مرچ مسالے والی چیزیں اور اسپائسی اشیاء کا استعمال۔ نمبر 5، ذہنی دباؤ، مسلسل ٹینشن، غم، فکر، پریشانی۔ نمبر 6، چھالیا، گٹکا، ماوا، پان، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، یہ وجہ۔ اور نمبر 7، جو کہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ ہے درد کی ادویات کا بے دریغ استعمال۔ یعنی ایسی ادویات جن کو ہم کہتے ہیں نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس، جیسے بروفن وغیرہ ہو گئی، ڈسپرین ہو گئی یا آرٹیفن وغیرہ ہو گئی، ان کا استعمال یہ بھی گردوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ تو آئیے ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں معدے کی خرابی کی وجوہات۔ سب سے پہلے میں نے بات کی تھی دودھ والی چائے کے بارے میں۔ دیکھیں، دودھ والی چائے ہمارے گھروں میں بکثرت استعمال ہوتی ہے، اور بعض لوگ تو سارا دن ہی چائے پیتے ہیں، لیکن جو لوگ کم پیتے ہیں وہ بھی 3-4 کپ پی ہی جاتے ہیں۔ یہ چائے جو ہے 3 طرح سے ہمارے معدے کو نقصان پہنچاتی ہے اور باقی جسم کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ تیزابیت پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے معدے میں درد، جلن اور بھاری پن ہوتا ہے، سینے میں بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، متلی ہوتی ہے اور چکر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ بہت سارے مریض اس کو دل کی تکلیف سمجھ کر کارڈیو پہنچ جاتے ہیں، جہاں جب ڈائگنوس ہوتا ہے تو وہ معدے کی تیزابیت ڈائگنوس ہوتی ہے اور ان کو وہ اینٹاسڈس اور رائزک وغیرہ دے کے فارغ کر دیتے ہیں۔ چائے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ چینی والی چائے پیتے ہیں، اور جتنی دفعہ چائے پئیں گے اتنی دفعہ چینی آپ کے جسم کے اندر داخل ہوگی اور آپ کا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ اور جب بھی آپ کا بلڈ شوگر لیول بڑھے گا اور مسلسل رہے گا تو آپ کا دماغ جو ہے وہ یہ جج کرے گا کہ آپ کے جسم میں چونکہ شوگر پوری ہے، لہذا آپ کو بھوک نہیں لگی۔ تو بھوک نہیں لگے گی تو آپ جو اچھے اچھے کھانے ہیں، جو ایسے کھانے ہیں جن میں طاقت ہوتی ہے، نیوٹریشن ہوتی ہے، آپ ان سے محروم رہیں گے، اور اس طریقے سے آپ جسمانی طور پر بہت کمزور ہو جائیں گے۔ تیسری جو وجہ ہے چائے جو نقصان کرتی ہے ہمارے جسم میں، وہ یہ ہے کہ زیادہ چائے کا استعمال آنتوں کو خشک کرتا ہے، جس کی وجہ سے قبض جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو ہونے لگتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک قبض جو ہے وہ بے شمار بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چائے کا استعمال جو ہے وہ نہایت کم ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک دودھ والی چائے کا ہے تو دودھ والی چائے ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بہت کم پی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ بغیر دودھ کے قہوہ استعمال کرتے ہیں، اور چائے اصل میں قہوے کو ہی کہنا چاہیے۔ معدے کی بیماری کی دوسری وجہ تلی
اور چکنائی سے بھرپور اشیاء ہیں۔ مرغن اور اسپائسی غذائیں ہیں جیسے پراٹھا، سموسے، بریانی، تلی ہوئی چیزیں، آلو کے چپس وغیرہ، یا زیادہ گھی میں پکائے ہوئے کھانے، سالن وغیرہ۔ روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے کھانا کھانے سے معدے کے ہضم کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ کھانا معدے میں پڑا رہتا ہے اور تیزابیت اور بد ہضمی کا باعث بنتا ہے، کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور مریض جو ہے بہت زیادہ بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ تیسری وجہ جو لوگوں میں معدے کی خرابی کی ہے وہ ہے میٹھی اشیاء کا بے درجہ استعمال۔ کچھ لوگ بہت زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں، بہت زیادہ چائے پیتے ہیں اور اس میں چینی بھی بہت زیادہ ڈالتے ہیں، یا دوسری میٹھی اشیاء، حلوے وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی معدہ جو ہے ان کا خراب رہتا ہے۔ چوتھی وجہ ہے انتہائی تیز مرچ مسالے والی اشیاء، تیز چٹنیاں، تیز مرچیں۔ خاص طور سے ہمارے ہاں کچھ بچے پاپڑ کھاتے ہیں جو مرچوں والے ہوتے ہیں، اور بچوں میں بھی خاص طور سے بچیاں بہت شوق سے ان کو کھاتی ہیں۔ لہٰذا میں نے دیکھا ہے اپنی پریکٹس میں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں 8-10 سال کی، 15 سال کی، ان کے معدے اکثر خراب رہتے ہیں۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اس طرح کی اشیاء سے پرہیز کریں۔ پانچویں وجہ جو ہے وہ ہے ذہنی دباؤ۔ ذہنی دباؤ یا ٹینشن جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ساری تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ دراصل ہمارے معدے میں کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ہائیڈروکلورک ایسڈ یا HCl جو وہ خارج ہوتا ہے، لیکن یہ HCl جب خارج ہوتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن جو ذہنی دباؤ کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ان میں یہ HCl اس کے علاوہ بھی خارج ہوتا رہتا ہے، اور جب یہ معدے میں خالی معدے میں خارج ہوتا ہے تو یہ معدے کی دیواروں کو متاثر کرتا ہے، ان میں زخم کرتا ہے، السر کرتا ہے، اور اس کے بعد اس میں گیسٹرائٹس یعنی معدے کے اندر سوجن بھی یہ پیدا کر دیتا ہے۔ چھٹی وجہ جو ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہے چھالیہ، گٹکا، پان مسالہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہر جگہ اویلیبل ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بے شمار نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ ان کا بہت زیادہ استعمال کر کے معدے کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی اشیاء سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ساتویں وجہ جو بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پہلے یا دوسرے نمبر پر رکھنا چاہیے، وہ ہے درد کی دواؤں کا استعمال۔ درد کی دوائیں ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس، اور دوسری ہوتی ہیں اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس۔ نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس میں بروفین، آرٹیفین، آرنیل، نیپروکسن، نیوپروکس، اور آپ کا وولٹرال، وورین، یہ تمام ادویات ہیں، ڈسپرین، یہ تمام ادویات جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس۔ یہ ہمارے ہاں جوڑوں کے دردوں کے مریض اکثر بڑے لمبے عرصے تک استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ تباہ و برباد اور خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین گھروں میں جو ہے وہ ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی ادویات جو ہیں وہ لے لیتی ہیں، لیکن یہ ادویات نہ صرف معدے کو تباہ کرتی ہیں بلکہ آپ کے گردوں کی خرابی کا باعث بنتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جسم کے مختلف حصوں پر ان کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ لہذا درد جس حد تک برداشت کیا جا سکے اس کو کرنا چاہیے، صرف انتہائی شدید تکلیف میں کوئی دوا لینی چاہیے، اور اس طرح کی دواؤں سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب معدے کا مرض لگ جاتا ہے، چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو، تو ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جو ادویات دیتے ہیں ان میں اینٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو سیرپ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، ٹیبلٹ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، جیسے میوکین وغیرہ، یا اس قسم کی ادویات ہوتی ہیں جن کو ہم H2 ریسپٹرس اور پروٹون پمپ انہبیٹرس کہتے ہیں، جس میں آپ کا یہ جو ہے رائزک اور اس طرح کی ادویات جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن ان ادویات کو اگر شارٹ ٹرم استعمال کیا جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ لوگ درد کی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی ان کو ساتھ میں رائزک وغیرہ لکھ دیتے ہیں، تو لمبے عرصے تک لوگ رائزک بھی استعمال کرتے ہیں، اور لمبے عرصے تک استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ہڈیوں کے اندر سے کیلشیم کو نکالتے ہیں اور ہڈیاں کمزور کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی بھی دوا اگر آپ لمبے عرصے تک استعمال کریں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے، اور پھر آپ کو ان سائیڈ ایفیکٹس کو کور کرنے کے لیے مزید دوا کھانی ہوگی۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اور ہم اپنے لائف سٹائل میں چینجز لائیں، ایسے کھانے اور ایسی چیزیں استعمال نہ کریں جن کی وجہ سے ہمیں بیماری ہو اور پھر ہمیں بے شمار ادویات کھا کر
ان کے سائڈ افیکٹس اور کمپلیکیشنس کو بھگتنا پڑے اور پھر ان سائڈ افیکٹس کے لیے مزید دوائیاں کھانی پڑیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیکچر میں آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمیں اپنا معدہ کیسے بچانا ہے۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہو تو آپ جو ہیں اس کو اپنے دوستوں میں، خاص طور سے معدے کے مریضوں میں ضرور، بالخصوص لیڈیز میں ضرور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والے بہترین لیکچر جو ہیں آپ کو مفید معلومات پرووائڈ کرتے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔